السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میری پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کے کچھ واقعات شیئر کیے تھے جو کہ پارٹ 1 کے تھے، اور آج انشاءاللہ میں مکمل واقعات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 یا 3 دن پہلے ہفتہ اتوار کا دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدرے کمی محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازوؤں میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں طرف بٹھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کی، اور باقی صحابہ کرام تکبیر سنا رہے تھے۔ وفات سے 1 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کا آزاد فرما دیا تھا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا تھا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے تھے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 اس کا کوئی عوض بنتا ہے جو ہے کچھ، جس کا تقریباً 75 یعنی 75 کلو، جو کہ عوض رہن رکھ دی تھی، یعنی گروی رکھ دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبہ کے روز نماز فجر میں مسلمان مصروف تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ صحابہ کرام جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹ کے صف میں جا ملے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اس قدر دیکھ کر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی کہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو۔ پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگی تو آپ نے انہیں پھر بلایا، پھر کچھ سرگوشی کی تو ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ بعد میں دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں ہنسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہوں گی۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید قرب سے دوچار تھے، اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار اٹھیں کہ ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا، انہیں واعظ و نصیحت کی۔ پھر لمحہ بہ لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں ایک یہودی عورت کے ہاتھوں دیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے تھے، عائشہ خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں جاں کٹی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی تمہارے غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بار بار دہراتے تھے۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے اشارے سے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ کو کڑوی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟
آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، تو میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرے پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن شاش کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 40 دن ہو چکی تھی۔ اس حادثے کی خبر فوراً پھیل گئی، اہل مکہ پر گو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، آفاق اور اطراف تاریک ہو گیا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس سے زیادہ تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ نے شدت غم سے فرمایا، ہائے ابا جان، جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ وفات کی خبر سن کر حضرت عمر کے ہوش جا رہے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا تھا، کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے، حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ بھی ضرور واپس پلٹ کر آئیں گے، ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے کیا جواب دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا۔ آپ کا جسد خاکی اس وقت دھاری یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے پہ فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق باہر تشریف لائے، اس وقت حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے ان سے کہا، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص محمد کو پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ محمد مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو جو اب تک حیرانگی تھی اور ششدر میں اور غم میں مبتلا تھے، انہیں حضرت ابوبکر کے خطاب سن کر کچھ یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ تو یہ کچھ واقعات تھے۔ اس کے بعد آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین و تدفین کا واقعہ۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، وفات ہوتے ہی آپ کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی جو ایک تنازع پیدا ہوا وہ جانشینی کا تھا۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بحث ہوئی کہ اب خلافت کس کی ہو، یا اللہ کے نبی کے بعد ہمارے معاملات کون دکھے گا۔ تو پھر کافی جھگڑے کے بعد، کافی مجادلے کے بعد آخر طے یہ پایا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے۔
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل دینے کا وقت آتا ہے، تو منگل کا روز تھا، آپ کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا تھا۔ غسل دینے والوں میں حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے 2 صاحبزادے فضل اور قاسم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خالی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، اور ان لوگوں نے آپ کو غسل دیا تھا۔ حضرت اسامہ اور شقران پانی ڈال رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفن دیا گیا، اس میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں ہی لپیٹ دیا گیا تھا۔ آپ کی آخری آرام گاہ کے بارے میں صحابہ کرام کی رائے مختلف تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ کوئی بھی نبی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہی ہوئی جہاں وہ فوت ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی قبر بنائی، اور قبر لحد والی بخلی کھودی گئی تھی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام حجرے میں تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ کوئی امام نہیں تھا، سب سے پہلے آپ کے خاندان یعنی بنو ہاشم نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مہاجرین، پھر انصار، پھر مردوں نے، اور اس کے بعد عورتوں اور بچوں نے۔ باقاعدہ کوئی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوئی تھی، سب نے فرداً پڑھی تھی۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا تھا، اور بدھ کی رات آ گئی تھی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو یہ واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اور اس سے پہلے کا۔ یہ جتنے بھی واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سب آپ کو الرحیق المختوم کتاب میں مل جائیں گے، اور الرحیق المختوم سیرت کے حوالے سے بہت ہی مستند کتاب مانی جاتی ہے، اسی میں سے یہ واقعات آپ کو میں نے بتائے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، فرینڈز اینڈ فیملی میں اس کو شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیراً، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔